السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کے بٹن کو دباؤ۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستان محترم، آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ تحریک لبیک پاکستان جب اس تحریک کی بنیاد رکھی گئی تو دو شخصیات کی محنت کی بدولت اس تحریک لبیک پاکستان کی بنیاد رکھی گئی۔ پہلے نمبر پہ ادارہ صراط مستقیم کے پرنسپل ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اور دوسرے نمبر پہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دونوں اس تحریک کو لے کر چلے اور پھر آپس کے اندر اختلاف ہوا۔ جلالی صاحب نے اپنی الگ تحریک بنا لی اور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اسی تحریک لبیک پاکستان کو آگے لے کر چلے، جو آج بھی جس کو امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین آپ کے جگر گوشہ امیر المجاہدین حافظ سعد حسین رضوی جس جماعت کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اب قبلہ جلالی صاحب کئی دفعہ اس بات پر انہوں نے اعتراضات کیے۔ یہ بات سب سے پہلے یاد رکھنا کہ قبلہ جلالی صاحب کی بات ہو یا حافظ سعد رضوی کی بات ہو یا جماعت اہل سنت کے عالم دین، تو عالم دین اہل سنت سے مراد بریلوی علماء۔ ویسے ہم الحمدللہ اتحاد بین المسلمین کے قائل ہیں، فرقہ واریت کو فروغ نہیں دینا چاہتا، لیکن جہاں ہم اپنا تعارف کروائیں گے تو اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت بریلوی ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے ہر عالم دین وہ تو قابل احترام ہیں، عزت کے لائق ہیں، بلکہ میری نظر کے اندر اہل سنت کے مدارس کے اندر پڑھنے والا ایک ایک طالب علم اور اہل سنت مسلک حق کے ساتھ تعلق رکھنے والا ایک ایک مسلمان بچہ وہ میرے سر کا تاج ہے۔ علماء کا اختلاف آپس میں وہ ایک علماء کا اختلاف ہی ہے۔ اب ڈاکٹر جلالی صاحب نے جس طرح پچھلے دنوں حافظ سعد رضوی صاحب نے جماعت الدعوہ کے حافظ سعید اس کے بیٹے کے ساتھ جس طرح وہ سارے معاملات ہوئے، وہ کئی دوستوں کو اس بات کا پتہ ہے، تو جلالی صاحب نے بڑے غصے کا اظہار کیا، ابن تیمیہ کا نام لیا، رشید احمد گنگوئی کا نام لیا، نواب حسن بھوپالی کا نام لیا اور باقی جو ان کے جو علماء ہیں جن کو یہ بڑے قابل عزت سمجھتے ہیں، اور ان کی گستاخانہ عبارتیں جو ہماری نظر کے سامنے ہیں، ہم اپنی نظر میں ان کو اچھا نہیں سمجھتے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ یہ بات سر فہرست ہے۔ ہماری ذاتی طور پر نہ کسی کے ساتھ دشمنی ہے اور نہ ذاتی طور پر کسی کے ساتھ محبت ہے۔ ہماری محبت بھی اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ رسول کی محبت کی وجہ سے محبت ہے، اور ہماری دشمنی بھی اللہ رسول کی وجہ سے دشمنی ہے۔ تو قبلہ جلالی صاحب نے جس طرح طالبان کا ذکر بھی کیا اور ساتھ ساتھ تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد رضوی کو بڑے سخت الفاظ کے اندر وارننگ دی، اور ہم آج بھی اگر کوئی ہمیں دیوبندی بھائی یا اہل حدیث وہ اگر کوئی بات کرتا ہے کہ جناب وہ تو پہلے بزرگ تھے، تو ہم تو جناب ہمارے نظریات تو وہ نہیں ہے جس طرح کے بظاہر دیکھنے میں اب یہ میلاد کی محفل میں بھی آ جاتے ہیں، ختم درود کی محفل میں بھی دیکھے دکھائے آ جاتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بے شک آپ کے بقول آپ کے، کیونکہ وہ بڑے تھے وہ کر گیا جی، تو ہم کہتے ہیں کہ جو تمہارے بڑے ہیں تم ان کو رحمت اللہ کیوں کہتے ہو؟ تم جناب ان کے ساتھ تم اپنا ناطہ کیوں جوڑتے ہو؟ جب تمہیں پتہ ہے کہ وہ غلط ہیں تو ان کو غلط کہو۔ تو اس بنیاد پر قبلہ ڈاکٹر جلالی صاحب نے
بڑی غصے کا اظہار کیا کہ یہ کیا طریقہ ہے، ہم تحریک لبیک پاکستان کو اور یہ افکار رضا یعنی امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ ان کے فیضان سے اس جماعت کی بنیاد رکھی گئی، اور میں اس جماعت کے اندر کوئی اس طرح کا کام نہیں کرنے دوں گا، دین کی دھچکیاں نہیں اڑانے دوں گا، یعنی وغیرہ وغیرہ۔ تو میں یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہی بات اگر حوصلے کے ساتھ، تحمل مزاجی کے ساتھ ویڈیو بنانے کے سوا اگر ویسے آپ چلے جاؤ ان کے پاس یا وہ آپ کے پاس چلے جائیں، دونوں ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ امت اس وقت قبلہ بہت پریشان ہے، اور پریشانی کا عالم یہ ہے کہ لوگ شش و پنج کا شکار ہے، اور الحمدللہ یہ وہ دور ہے کہ تحریک لبیک کی وجہ سے، آپ کی کاوشوں کی وجہ سے یہ لوگ تحریک کے ساتھ شانہ بشانہ ملتے جا رہے ہیں، اور خدا کا جو ہے وہ ہم پہ شکر ہے۔ تو اس لیے اب وقت کو ضائع کیے بغیر، ذاتی اختلاف سے نکل کر، یہ جو بھی اختلاف ہے اگر یہی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر کے ہم یہ کریں گے، اس سے اچھا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر جو اپنے ذاتی جو جتنے بھی یہ اختلافات ہیں، معاملات ہیں، تو یہ ہم ایک بینچ پہ بیٹھ کر بھی حل کر سکتے ہیں۔ اللہ جماعت اہل سنت کو اتحاد نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو۔ جلالی صاحب آپ بھی ہمارے سر کا تاج ہو، اور جماعت اہل سنت کا ہر عالم ہمارے سر کا تاج ہے، وہ سعد رضوی صاحب ہوں، وہ آپ ہوں، وہ کوئی بھی ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم خوش نصیب ہیں کہ آپ جیسے مقتدر علماء اور آپ جیسے دین کا درد رکھنے والے علماء کی سرپرستی کے اندر ہم رہ رہے ہیں۔ اللہ قدم قدم پہ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائند آباد۔